नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुतनज़रात न्यूज़ राइडर से सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। बड़ा एहसास मौजूद है जिस पर बात करने जा रहा हूँ, और ये जो वाक़या है ये दिल खराश है। एक फैमिली है, ये उम्रे पे जाती है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो बैग पे टैग बदल दिया जाता है। जो टैग आपको पता है, जो मुसाफिर एयरलाइन के काउंटर पे जाए तो उसका टैग लगाया जाता है। एक टैग सामान पे लगता है, एक टैग जो है वो पैसेंजर को दिया जाता है, वो उसकी टिकट के साथ लगा देते हैं। जब ये लोग वहाँ कस्टम चेकिंग के लिए पहुंचते हैं तो इनके बैगेज का टैग नहीं होता, और जबकि दूसरे बैगेज जिस पे इनका टैग लगा होता है उसमें से 2 किलो आइस बरामद हो जाती है। कुल ये फैमिली 5 अफराद पे मुश्तमिल थी। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके 21 दिन ये वहाँ सऊदी गवर्नमेंट की कस्टडी में रहते हैं। वहाँ आपको पता है कि हीरोइन की सजा जो है स्मगल करने की, और जो आइस है ये रिफॉर्म फाइन है हीरोइन के, वहाँ सजाए मौत है, वहाँ सर कलम कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने पूरे 5 के 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। वहाँ सिस्टम बड़ा क्रूअल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम उनका इंतहाई नाकस है। कहते तो अपने आप को इस्लामी है, लेकिन वो सिर्फ नाम के इस्लामी है। इसके बाद ये होता है कि उस फैमिली का एक आदमी है, इसका नाम हारून है, वो मुहसिन नकवी से उसका तल्लक है। वो मुहसिन नकवी को फोन करता है और उसके बाद मुहसिन नकवी ANF को कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी करो। तो जाहिर है वो बैग जो है काउंटर पे तो पहुंचा है ना, होल्ड बैगेज से। तो जब आप होल्ड बैगेज से बैग लेके जाओगे यहाँ उस किसी भी बाहर वाले आउटर गेट से लेके जाओगे तो उसमें टैग नहीं लग सकता। अगर टैग लगाएगा भी तो कैमरों के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ फिर ANF का जो मेजर जनरल है, DG ANF है, उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी की। ये सामान ANF से गुजरा, पहले तो आगे ASF से गुजरा, ASF के जो होल्ड बैगेज की मशीन है उससे गुजरा, उससे पहले कस्टम ने चेकिंग की उसकी, उसके बाद ANF ने चेकिंग की। ANF की चेकिंग के बाद इंटेलिजेंस, जो कस्टम के इंटेलिजेंस हैं उनके भी लोग होते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। और वहां से ये सामान जो है वो एयरलाइन काउंटर पे पहुंचा, जहां फैमिली का टैग चेंज किया गया, उसके टैग दूसरे लगा दिया गया। अब चाहिए तो ये था कि वहां इंक्वायरी होती सऊदी अरब में, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने पूरी फैमिली को बंद कर दिया। और अगर ये हारून मुहसिन नकवी का जानने वाले ना होता तो मेरे जैसा बंदा होता जिसका आगे ना पीछे है कोई, जो लवारस होता है, तो उसका क्या बनता। इनको तो इंसाफ मिल गया कि मुहसिन नकवी ने इंक्वायरी शुरू करवा दी ANF में। और मैं गुज़श्ता 4 माह से कह रहा हूं कि एक जो लाहौर एयरपोर्ट है ये स्मगलिंग की माजरा बन चुका है। ASF वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है। ये वो एयरपोर्ट है जहां से एहसास तरीन इलाके से राउंड चोरी करके बाजार में बेच दी जाते हैं। ये जो आपने नई कमांड लाए हैं, जो जूनियर बंदे लगाते हैं, वो बददिली फैलाते हैं। एक आपने बाहर से बंदा ला के उसमें मसदद कर दिया तो इससे तो बददिली फैलेगी। अब लोग उसमें काम करते हैं नहीं करते। अब इसमें 9 बंदे जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जब ANF ने मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की तो ये इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया उसमें। और मजे की बात ये उसमें ANF भी शामिल है। और ANF का जो यहाँ एक इंस्पेक्टर है नजीर आलम, वो तो करप्ट तरीन आदमी है। कुछ ऐसा पहले लाहौर एयरपोर्ट था, पता नहीं लाहौर एयरपोर्ट पे है कि नहीं, मैं उसके मतलब किसी दिन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करूंगा। ये नजीर आलम जो है, इसने एक केस में जिप्सम पकड़ी गई थी, उसमें टनों के हिसाब से थी उसमें, और इसमें सारे बंदों से मुकबका करके सबकी जमानतें करवा दी। वो मैं डिटेल के साथ इससे बात करूंगा। अब ANF में आप नजीर आलम जैसे बंदे लगाते हैं तो स्मगलिंग क्यों नहीं होगी। और वहां A से लेके Z तक सारे मिले हुए हैं और सारे मंत्रियां खाते हैं। बेसिकली ये नारकोटिक्स का काम है। ANF बनाई किस लिए गई थी कि ये नारकोटिक्स स्मगलिंग को रोके, तो ये तो उसमें खुद एडर्स एंड अबैटर्स है।
اور دوسری سب سے بڑی اسمگلنگ کروانا یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ہمارے کالج سے لڑکے لڑکیاں جو استعمال کر رہے ہیں ہیروئن کا نشہ اور آئس کا نشہ چل رہا ہے, اور پولیس والے منتری لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جو نارکوٹکس میں یہ پیسہ لیتا ہے اس بندے کو تو گولی مار دینی چاہیے, کیونکہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. شراب کے نشے میں جاؤ تو پی سی ہوٹل میں چلے جاؤ یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لائنیں لگی ہوتی ہیں شراب لینے والوں کے لیے, اور اوپنلی شراب بکری ہوتی ہے. وہاں کرسچن کھڑے ہوتے ہیں, وہ جا کے لے جاتے ہیں. کچھ وہ ڈائریکٹ ایکسائز سے مل کے پی سی کے عملے سے مل کے سارے شراب لے جاتے ہیں اور باہر آ کے وہ زیادہ پیسے میں بیچتے ہیں. پولیس اور اے این ایف اگر ٹھیک ہو جائے, یہ واقعی چاہتی ہے اگر یہ کہ اس ملک میں نارکوٹکس کی لعنت کو ختم کیا جائے, تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرن ایکشن. ورنہ یہ ہماری نوجوان نسل تو تباہ ہو رہی ہے. اور پولیس ایک اور کام کر رہی ہے کہ جعلی ریکوریاں ڈال رہی ہیں. اب تو آج میں ایک لیٹسٹ سائٹیشن پڑھ رہا تھا باجوہ صاحب, علی باجوہ صاحب کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر پولیس کے افسر کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے, اسمارٹ فون ہوتا ہے, تو جب ریکوری کرے اسی وقت اس کی ویڈیو بنا لے, تصویریں بنا لے. یہاں میرے ایک دوست کا کیس ہے, وہاں اس میں 1.5 کلو چیس ڈال دیا انہوں نے, رات کے 1:30 بجے کا بکوا ڈالا اربنسپورہ تھانے نے, اور وہ بندہ 2 دن پہلے گرفتار تھا ان سے. اس میں ایسے انکشافات ہوئے ہیں, میں نے خود اس کو کیس کر رہا ہوں. میں ان کو تیگری کا راہ چاہوں گا پولیس والوں کو. پولیس اور اے این ایف اس ملک کو, اس ملک کی جڑوں کو, اس ملک کے نوجوانوں کو, نسل کو تباہ کر رہی. اے این ایف والے اگر 1 من ہیروئن پکڑ لیتے ہیں تو 2 من گزوار بھی دیتے ہیں. یہ صرف ایئرپورٹ کی بات نہیں ہو رہی. اور جو آپ ادھر اگر سی سائڈ پہ چلے جائے تو وہاں ایئر گارڈ کیا جو بنی ہوئی ہے فورس, وہ کوسٹ گارڈ وہ شامل ہے. تو یہ صورتحال انتہائی سنگین. اب دیکھیں نا جی کیا ہوا. پھر اے این ایف والوں نے پوری رپورٹ بنائی, انٹیریئر منسٹری نے پوری رپورٹ بنائی اور سعودی عرب پہ بھیج دی کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے, یہ بندے بے گناہ ہیں, اصل میں یہ بندے انوالو ہیں, جن میں کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہوا. تو شکریہ ادا کرے سعودی گورنمنٹ کا یا سعودی جوڈیشل سسٹم کا, انہوں نے مان لی بات اور بندوں کو رہا کر دیا. اس کے بعد وہ 10 دن رہے جدہ میں, اور 10 دن رہے وہ مدینہ میں, اور 2 دن رہے مکہ میں عمرہ کر کے, تو پھر واپس آئے. اور واپس آ کے پتہ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی, ہم نے 30 لاکھ روپے کا وہاں وکیل کیا تھا, ہمیں 30 لاکھ بھی دیا جائے. ایک تو گورنمنٹ نے ان کو جان چھڑوائی, اوپر سے 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں ہمیں دوبارہ عمرہ کروایا جائے. جیسے یہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. گورنمنٹ مفتی نقوی صاحب اگر آپ کے جاننے والے نہ ہوتے ہارون کے, تو آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بجائے کہ آپ اس حکومت کے آپ چلو یہ تو فارم 47 والی گورنمنٹ ہے, کچھ انہوں نے کیا تو ہے نا, چاہے جاننے والے کے لیے کیا ہے, لیکن وہ اپنی سیشن تو لے رہے ہیں مفتی نقوی کہ بڑی محنت کی ہم نے اور بڑا یہ کیا, سعودی گورنمنٹ کے مشکور ہے. تو ڈیمانڈ سن لیں جی, انہوں نے کہا 30 لاکھ روپے ہم نے کیا, وکیل وہ دیں اور ہمیں دوبارہ عمرہ بھی کروائیں. یہ جو وہ ڈنڈ ڈال رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ پر. تو یہ بات میں تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں, میری بات پہ توجہ نہیں لیتا کہ لاہور ایئرپورٹ اسمگلنگ کا ماجگاہ بن چکا ہے. اس میں ساری ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سارے ہی امیر ہونے کے چکر میں بڑے پیسے ملتے ہیں. ایک ڈپٹی افسر بتا رہا تھا کہ یہاں سے ریٹ جو ہے وہ پتہ نہیں 6 لاکھ روپے کلو کا ملتا ہے بھیجنے کا. تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سربراہان مختلف محکموں کے اور ایئر لائنوں کے, ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے, اس قوم پہ رحم کرے. اور اے این ایف کے لیے تو وہاں یہ سسٹم ہونا چاہیے, ان کے کتے ہیں ان کے پاس, وہ رکھنے چاہیے ان کو. مطلب یہ آج کل امیر ہونے کا طریقہ یہی ہے. ایکسپورٹر مبینہ طور پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, وہ کارگو سائٹ سے بڑے جا رہی ہے. کئی کیسز ہیں میرے پاس, ایف آئی آرز پڑی ہوئی ہیں جن میں لوگ باقی بیچتے ہیں. اور اسی طرح کراچی سی پورٹ پہ بھی یہی حال ہے. کراچی سی پورٹ پہ ٹنوں کے حساب سے ہیرن جا رہی ہے, لیکن سب سے بڑی جو ہیرن کی پیداوار ہے وہ تو افغانستان سے ہوتی ہے. افغانستان سے وہ پاکستان آتی ہے, پاکستان آ کے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. نہ میں تو صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیروئن کی بات کریں, آپ یہ
شراب کو بھی بند کرے. شراب کے بدلے قرآن پاک میں اس کی بڑی سختی کی بڑی ممانعت ہے. یہ پی سی ہوٹل پہ یا جو 5 اسٹار ہوٹل ہے پاکستان میں وہاں پہ کہتا پکٹس لگا دے جائیں, لیکن کریں کیا, پولیس والے بھی پکڑتے ہیں, پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ تمام ایجنسی سر جوڑ کے نہیں بیٹھے گی, نہ ہیروئن ختم ہو سکتی ہے, اسمگلنگ, نہ نارکوٹکس ختم ہو سکتی ہے, نہ یہ آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ شراب نوشی ختم ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, سب سے درخواست ہے کہ اینڈ تک دیکھیں. اور یہ جس پاکستانی فیملی کے ساتھ ہوا ہے وہ اب وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہاں اس ملک میں ایک شریف آدمی کو کس طرح اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, کس طرح لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بن جاتے ہیں, اور کیسی پلاننگ کر کے یہ ٹیگ بدل کے جو یہ کام کیا گیا ہے, یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا انوکھا کام کیا گیا ہے. تو خواتین حضرات, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع پہ بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں کہ دونوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.